بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے انسان کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر وصیت فرماتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ دوستان محترم، آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی، اللہ وہ ذات جو اپنی ذات میں بھی لا شریک، اپنی صفات میں بھی لا شریک، وہ اپنی ذات کے اندر بھی کسی اور کو برداشت نہیں کرتا، اس کی ذات کے اندر کوئی اور شریک ہو جائے، کوئی اس کا بیٹا بن جائے، کوئی اس کا باپ بن جائے، کوئی اس کی ماں بن جائے، نہیں، وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، وہ احد اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر بھی کسی کو شریک کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اور اپنی صفات کے اندر بھی وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اپنی صفات کے اندر بھی کسی اور کو پسند نہیں فرماتا کہ اس کی صفات کے اندر کوئی اور حائل ہو جائے۔ لیکن قربان جائیں اس رب کے اوپر کہ جسے والدین کا درجہ اتنا پسند ہے، حالانکہ اللہ کی وہ ذات ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میرے شکر گزار بنو، تم میرے بندے بنو، میری عبادت کرنے والے بنو، میرے آگے جھکنے والے بنو۔ لیکن خدا کی قسم کتنا خوبصورت انداز ہے کلام الہی کا، جب اللہ نے کتنے مختصر الفاظ کے اندر والدین کی شان کو بیان کرتے ہوئے سورہ لقمان کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، اے آدم زاد، اے انسان، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ یہ کیا شکر کے لائق کوئی ذات ہے؟ وہ تو رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ شکر کیا جائے، انسان کا شکر کرنا یہ انسان کی صفت ہے، لیکن شکر کے لائق یعنی جس ذات کا شکر ادا کیا جائے وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ لیکن قربان جائیں، اسے والدین کا درجہ، والدین کا مقام و مرتبہ اسے اتنا پسند ہے، وہ انسانوں کو حکم دیتا ہے انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ دوستان محترم، آئیں آپ کو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی ایک حکایت سناتا ہوں، ایک حدیث جو نبی کے ایک صحابی کے بارے میں ہے، ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو درجہ صحابیت کے اوپر فائز تھا۔ درجہ صحابیت کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، اگر نبوت کے بعد اگر انسان کے لیے کوئی اعلیٰ شرف ہے تو وہ صرف اور صرف وہ شرف صحابیت کا شرف ہے، یعنی وہ شرف جس کے اندر کسی انسان نے حالت ایمان کے اندر نبی کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو اور حالت ایمان کے اندر ہی اس دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی بنتا ہے۔ اور صحابی ہونے سے بڑا شرف نبوت کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے سب سے عظیم انسان وہ انسان ہیں جنہیں اللہ نے نبی کے صحابی ہونے کا درجہ عطا فرمایا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کا درجہ سمجھو، میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، صحابی یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے نیک انسانوں کو اکٹھا کر لو، پوری دنیا میں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو، ان سب کی نیکیوں کو اکٹھا کر لو، پھر ان بندوں میں سے اللہ کے اولیاء کو
جو صرف بندے نہیں ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان سب کو بھی اکٹھا کر لو، ان کی نیکیوں کو بھی اکٹھا کر لو۔ پھر ان اولیاء میں سے جو کاملین ہیں، جو غوث ہیں، جو کتب ہیں، جو عبدال ہیں، جو کلندر ہیں، ان سب کی نیکیوں کو بھی اکٹھا کر لو، ان سب کے درجات کو بھی ایک پلڑے کے اندر ایک طرف اکٹھا کر لو۔ اور ہاں حضرت داتا علی حجویری کو بھی اسی پلڑے میں ڈال دو، خواجہ معین الدین چشتی کو بھی اسی پلڑے میں ڈال دو، اور غوث الاعظم کی نیکیاں بھی اسی پلڑے میں ڈال دو۔ پھر تبع تابعین کی طرف چلے جاؤ، تمام تبع تابعین کے درجے اٹھا کر اسی پلڑے میں رکھ دو۔ پھر تابعین کے درجے اٹھا کر ان کے مقام و مرتبے، ان سب کی نیکیوں کو اٹھا کر اسی پلڑے میں رکھ دو۔ ہاں اب یہ پلڑا کتنا بھاری ہوگا، جس کے اندر تمام مومنوں کی نیکیاں، جس کے اندر تمام اولیاء کی نیکیاں، جس کے اندر تمام غوث، کتب، ابدال، کلندر، ان سب کی نیکیاں، جس میں تبع تابعین کی نیکیاں، تابعین کی نیکیاں، سب کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی، سب کے درجات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا۔ اب دوسرے پلڑے کے اندر میرے نبی کا وہ غلام اٹھاؤ جس کا درجہ میرے نبی کے غلاموں میں سے سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجے کی صحابی کی نیکی اور اس کا مقام و مرتبہ اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھو، تو یہ جو صحابی کا درجہ ہے، جو صحابی کا پلڑا ہے، اس ساری کائنات کے نیک انسانوں سے اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے صحابی، ساری کائنات مل کر بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب درجے میں کوئی اتنا کامل ہو، درجے میں کوئی اتنا لائق و فائق ہو، لیکن اگر وہ بھی والدین کے معاملے میں سستی سے کام لے جائے، سستی کا مظاہرہ کر دے، اور اس سے بھی والدین کے معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جائے، تو کیا یہ درجہ صحابیت کیا اسے بچا سکتا ہے؟ کیا اللہ کی سختی سے اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے یہ درجہ اسے بچا سکتا ہے؟ سنیں نبی کا غلام ہے، نام ہے حضرت علقمہ، یہ وہ صحابی ہے جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، یہ وہ صحابی ہے جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ کر اور جہادوں کے اندر جا کر شریک ہوتا رہا، اعلیٰ درجے کا صحابی ہے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، میرے نبی بیٹھے ہیں، حضرت علقمہ کے گھر والے وہ روتے روتے میرے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، علقمہ کے اوپر آخری وقت آ چکا ہے، آپ کے غلام کے اوپر آخری وقت آ چکا ہے، لیکن اسے سکرات لگ گئی ہے، لیکن ہم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن آپ کے غلام کی زبان کے اوپر، آپ کے صحابی کی زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے نبی نے حضرت علقمہ کے گھر والوں سے پوچھا، علقمہ کیسا تھا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں وہ بڑا نیک تھا، وہ آپ کا فرما بردار تھا، وہ اللہ کے دین کا پابند تھا، وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا اور آپ کے ساتھ سچا عشق کرنے والا تھا، اور یا رسول اللہ، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتا رہا۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بھیجا، اے عمار آپ جائیں، اے بلال آپ جائیں۔ نبی نے اونچے درجے کے صحابہ کو بھیجا کہ جائیں حضرت علقمہ کے گھر، آپ جا کر اسے کلمہ پڑھائیں، شاید وہ کلمہ پڑھ جائے۔ میرے نبی کے غلام گئے، میرے نبی کے صحابہ گئے، حضرت علقمہ کو کلمہ پڑھایا، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میرے نبی کو پیغام بھیجا، رسول پاک کے غلام واپس آئے، یا رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا کر دیکھا، لیکن اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ کا کیا راز چھپا ہے، ہم اس سے نابلد ہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم حضرت علقمہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ میرے نبی والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، جن کے نام کی قسمیں رب اٹھاتا ہے، وہ عظیم پیغمبر اٹھا اور مسجد نبوی سے اٹھ کر حضرت علقمہ کے گھر پہنچ گئے۔
خود نبی پاک حضرت علقمہ کے گھر گئے، میرے نبی نے جا کر حضرت علقمہ کو کلمہ پڑھایا، لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ پھر بھی جاری نہیں ہوا، پھر بھی کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میرے نبی نے حضرت علقمہ کی گھر والی سے پوچھا، اے علقمہ کی گھر والی یہ بتا، کیا علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ اس کے والد تو نہیں ہیں، اس کی ایک بوڑھی والدہ ہے جو کہ زندہ ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا اسے بلاؤ گھر سے۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ حضرت علقمہ کی والدہ ان کے ساتھ نہیں رہتی، گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہیں، وہ ساتھ نہیں رہتی، وہ علیحدہ رہتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جہاں پر بھی جا کر رہتی ہیں، اے صحابہ دوڑ کے جاؤ حضرت علقمہ کی والدہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علقمہ کی والدہ تھوڑی دیر کے اندر لاٹھی ٹیکتی وہ بوڑھی اماں آ گئی۔ میرے نبی نے حضرت علقمہ کی والدہ سے پوچھا، اے اماں یہ بتا تیرا بیٹا علقمہ کیسا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتا تھا، آپ کو چاہنے والا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتا تھا، یا رسول اللہ یہ اچھا تھا، یہ نیک تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اماں یہ ساری باتیں تو میں بھی جانتا ہوں، تو یہ بتا کہ علقمہ کا رویہ تیرے ساتھ کیسا تھا، تیرے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ تو پھر وہ بوڑھی اماں اس کی آنکھیں تر ہو گئیں، وہ کہنے لگی، اے میرے آقا یہ علقمہ تھا تو بڑا نیک، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، میرا دل اس سے رنجیدہ ہے، اس نے ایک مرتبہ میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں اسی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا اس نے تجھے کس طرح سے تکلیف پہنچائی؟ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، یا رسول اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے اس نے اپنی بیوی کی بات کو میری بات پر ترجیح دی ہے، اس نے اپنی بیوی کی بات کو آگے رکھا ہے، مجھ ماں کی بات کو پیچھے کر دیا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کو ترجیح دی اور میری بات کو پیچھے رکھا، میرا دل دکھا، میں ناراض ہو گئی، میں نے اپنا گھر علیحدہ کر لیا، یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اماں تو مہربانی کر، یہ تیرا بیٹا ہے، اسے معاف کر دے۔ وہ بوڑھی اماں رونے لگی، کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے آقا اس نے میرا دل دکھایا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ جب میرے نبی کے کہنے پر بھی حضرت علقمہ کی ماں نے انہیں معاف نہ کیا، تو پھر میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں ڈھونڈ کے لاؤ۔ صحابہ لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے، وہ بوڑھی اماں ساتھ کھڑی ہے باہر، کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، آپ لکڑیاں کیوں منگوانے لگے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، میں ان لکڑیوں کو آگ لگاؤں گا اور تیرے بیٹے کو اٹھا کر اس آگ میں ڈالوں گا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، تیرا بیٹا تیرا گستاخ ہے، کیونکہ اس نے تیرا دل دکھایا ہے، کیونکہ تو اسے معاف نہیں کرتی۔ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، اس سے رنجیدہ ہوں، وہ اگرچہ درجہ صحابیت پر بھی فائز ہو، اسے قبر اور کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اسے معاف نہیں کرتی تو میں اسے اٹھا کر آگ کے اندر ڈالوں گا، یہ قبر اور کلمہ کے لائق نہیں ہے، یہ آگ میں ڈالے جانے کے لائق ہے، میں اسے آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ جب ماں نے نبی پاک کی یہ بات سنی تو آخر ماں تھی، ماں کا دل پسیج گیا، ماں کا دل نرم ہوا، کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا دل تو دکھا ہے، میرے دل کو رنج تو پہنچا ہے، لیکن میں ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتے ہوئے بھلا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ یا رسول اللہ جب آگ لگتی دیکھی تو ماں کہنے لگی، اے میرے آقا میں آپ کو گواہ بنا کر اور آپ کے اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی رضا کے لیے آپ کے
غلام کو اور اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، یا رسول اللہ میں بھی اسے معاف کرتی ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی اس پر راضی ہو جائیں اور آپ بھی اسے معاف فرما دیں۔ ماں نے معاف کر دیا۔ جب ماں نے معاف کیا میرے نبی کی آنکھیں تار ہوئیں، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اب جاؤ علقمہ کے کمرے کے اندر جا کر دیکھو، علقمہ کو دیکھو، اب اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا ہے، دیکھو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ہے یا نہیں۔ میرے نبی کے غلام دوڑ کر حضرت علقمہ کے پاس پہنچے تو دیکھا حضرت علقمہ کی زبان کے اوپر کلمہ شریف جاری ہو چکا تھا۔ دوستان محترم، یہ ہے والدین کا درجہ۔ درجہ صحابیت پہ فائز انسان بھی والدین کو ٹھکرا کر اللہ کو راضی نہیں رکھ سکتا، اللہ کے رسول کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ بولا انسان کن چکروں میں پڑ گیا؟ بولا انسان ماں باپ کو ٹھکرا کر، اپنے والدین کو ٹھکرا کر بھلا کس رب کو راضی کرنے چلا ہے؟